معزز سامعین، نہ تو قومیں ہمیشہ ایک سی رہتی ہیں، نہ انسان کبھی ایک حال پر رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، دکھ سکھ انسان کے جیون میں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی دینے والا، کبھی لینے والا، کبھی حاکم تو کبھی محکوم، کبھی عزت والا تو کبھی ذلت والا، کبھی صاحب اقتدار، کبھی بے بس۔ اس عروج و زوال کے پیچھے ممکنہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ تقدیر کا کھیل ہو، کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ انسان کی اپنی تدبیر اور اس کی پلاننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا شاید کوئی کسی بہت سی وجوہات اس کی بیان کی جا سکتی ہیں، جو کہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ انسان کو عروج زوال، یہ اونچ نیچ، یہ ہار جیت زندگی کا حصہ ہیں، مگر اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس دوران جب آپ کو عروج تھا تو آپ کتنے پروقار تھے، اور جب آپ کو زوال آیا تو اس وقت آپ کتنے پروقار تھے۔ اگر آپ اس امتحان کے وقت، اپنے عروج کے وقت اور اپنے زوال کے وقت اپنے وقار، اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی شخصیت کے اندر آپ اگر وہ اصول پسند ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوال یہ نہیں جیتا کون ہارا کون، سوال یہ نہیں جیتا کون ہارا کون، سوال یہ ہے کوئی باوقار کتنا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی ہی باہمت اور محنت کش انسان ہیں جو سب کچھ کھو کر آج بھی ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ان سخت حالات کا، جو شاید انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، یا شاید پچھلے چند سالوں میں ان کے لیے یہ سوچنا بھی ممکن نہ تھا، یا اس طرف ان کا کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا۔ ہمارے آج کے مہمان ساون علی ہیں، جو کہ ایک گلوکار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ماضی میں اس فن سے وابستہ رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جب موسیقی کے فن سے وابستہ تھے تو ان کا زیادہ تر وقت عرب ممالک میں گزرا ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہ گانا گایا کرتے تھے، جن سے ان کو اچھی خاصی آمدن ہوتی تھی، اور ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ پاکستان میں یا اس علاقے میں اپنا کوئی اس طرح کا نام پیدا کریں۔ انہوں نے اپنے بھی بہت سارے گانے گائے ہیں، پڑوسی ملکوں کے گانے بھی گائے ہیں، پاکستانی گانے بھی گائے ہیں، اور بہت سی غزلیں بھی گائی ہیں، مگر شاید آج وہ کچھ مایوس سے لگتے ہیں۔ شاید ان کو اپنا مستقبل اس فن کے حوالے سے تاریک لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید اس فن کی قدر نہیں رہی، شاید اب یہ ماحول اس فن کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اس فن کے لیے موزوں نہیں ہے۔ معزز سامعین، پروگرام کا آغاز واصف علی واصف صاحب کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے یقین سے دیکھی تھی ہم نے صبح امید، بڑے یقین سے دیکھی تھی ہم نے صبح امید، قریب پہنچے تو واصف و روشنی نہ رہی۔ شاید اسی طرح کا کچھ معاملہ ساون علی کے ساتھ بھی ہوا، جب وہ قریب آئے تو پھر شاید روشنی نہ رہی۔ تو آج ان سے اسی عروج و زوال کی داستان سنتے ہیں اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ روشنی کدھر چلی گئی۔ سب سے پہلے تو ساون علی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے کام کا ٹائم بھی ہے اور ہم اس کام کے ٹائم میں یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا ہمیں۔ اچھا ساون علی صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ کچھ مختصر تعارف تو میں نے آپ کا کرا دیا حالات اور واقعات کے حساب سے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی اپنا ایک مختصر سا تعارف کرا دیں۔ ویسے تعارف تو آپ کے دو ہیں، ایک ابھی کا تعارف ہے جی، اور ایک آپ کا ماضی کا ہے جی، تو میں چاہتا ہوں اگر آپ دونوں کے بارے میں کچھ مختصراً ہمیں بتانا چاہیں تو۔ سر ماضی کا جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ میں سنگر تھا اور سنگر ہوں، دبئی کلبوں میں بھی میں گایا ہوں، ابوظہبی پاکستان، یہ کیا کہتے ہیں، پورے یو اے ای کے جو اجمان ہو گیا، ابوظہبی ہو گیا، دبئی ہو گیا، یہ 5-6 ریاستوں میں میں نے کام کیا ہے۔ وہاں پہ لاکھوں درہم کمائے ہیں، بہنوں کی شادیاں کی ہیں، بھائیوں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو گھر میں بڑا ہوتا ہے اس کا یہ فرض بھی بنتا ہے، تو اچھا خاصا تھا میں، لیکن بس آخر میں آگے تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ میں نے کسی پہ اعتبار کیا اپنے پارٹنر پہ، وہ 4 لاکھ درہم کا ٹیکہ مجھے لگا کر چلا گیا۔ تو بہنوں کی شادیوں کے بعد اپنا گھر بنایا میں نے اپنی بیوی کے لیے، باپ کے گھر کے علاوہ۔ اچھا۔ اور
ایک پلاٹ لیا میں نے تارو جبا میں, 344 نمبر مجھے ابھی بھی یاد ہے. گاڑیاں تھیں میرے پاس, ایک کلٹس تھی, ایک سزوکی تھی, اور بس جب اچھا بہترین بزنس چل رہا تھا, اپنا کاروبار بہت اچھا تھا, بڑے خوش تھے. لیکن وہاں پہ جب مجھے یہ 4 لاکھ درہم کا جب ٹیکا ایک پارٹنر نے لگایا, تو اس کے بعد میں ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا, بیمار ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1000-2000 روپے بھی گم ہو جاتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ تو 1 کروڑ سے بھی زیادہ کا وہ تھا سلسلہ. بہرحال ابھی میں کرائے کے گھر پہ ہوں اور مزدوری کرتا ہوں. یہاں پہ یہ یلو کپڑا جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے گاڑیاں صفا کرنے کے لیے, موٹر سائیکل صفائی کے لیے, تو وہ سیل کرتا ہوں, جس میں بچوں کا خرچہ بڑے مشکل سے ہوتا ہے, اور بجلی کا بل اور گھر کا کرایہ اور کھانا پینا اس مہنگائی میں. تو سنگر تو میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو پاکستان کے جو پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں, جو وہ اگر تھوڑا بہت ہمارا خیال کریں یا ہمیں چانس دے تو شاید ہم لوگ کچھ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے, وزیر اعظم صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے, اگر وہ میری یہ آواز سنتے ہیں تو ہمیں چانس دیا جائے, ہمیں موقع فراہم کیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے فن کو زندہ رکھ سکیں. آج تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنے فن سے بہت دور ہوں. حالانکہ میں بہترین غزل گائکی کا سنگر ہوں. میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں, اپنی آواز بھی سنا سکتا ہوں. ٹھیک, ہم ضرور آپ سے کچھ نہ کچھ سننا چاہیں گے جو آپ مطلب جو غزلیں یا جو گانے آپ نے گائے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کون کون سے گانے گائے ہیں, کس کے گانے گائے ہیں, کس طرح کی موسیقی آپ نے جو ہے پیش کی تھی جب آپ باہر کے ملک ہوتے تھے. سر وہاں پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں جو لوگ فرمائش کرتے تھے, مثال کے طور پہ کچھ سنگر ایسے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک کے جن کے گانے بڑے سپر ہٹ ہیں بھی اور تھے بھی, اور ہمارے پاکستانی سانگ بھی اچھے اچھے سنگر ہیں ہمارے بھی, تو میں ان سب کی گائیکی گا سکتا ہوں الحمدللہ. میں نے استادوں اردو کے جو گانے, ہاں جو اردو کے جو گانے ہیں میں نے استادوں سے سیکھا ہے, اور میرا تقریباً 25 سال کا تجربہ ہے اس کام میں. ٹھیک ہے, سنگنگ کے کام میں. لیکن یہاں پہ آرٹسٹوں کی کوئی قدر نہیں ہے, فنکاروں کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں, یہ لوگ کرتے ہیں یا اس کو صحیح طریقے سے لائک نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فنکار کی جو ہے نا وہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں. ٹھیک, جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں آ رہے یا ہمیں چانس نہیں مل رہا یا کوئی ایسا. ٹھیک ٹھیک, اس طرح کر لیتے ہیں اس کو پہلے. اچھا ساون صاحب, یہ بتائیں کہ جس وقت آپ کو عروج تھا, آپ کا اچھا خاصا بزنس بھی تھا, آپ پیسہ بھی کما رہے تھے اور آپ مختلف جگہوں پہ کام بھی کرتے تھے, تو اس حوالے سے بتائیں اس وقت آپ کی زندگی کیسی تھی, یا وہ زندگی کس طرح تھی؟ وہ زندگی بڑی مزیدار تھی. یہاں پہ اس زندگی میں آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو شلٹن ہوٹل میں کھانا کھلاتے ہیں. جس لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی دکانوں پہ شاپنگ کرواتے ہیں, ان کو کپڑے دلاتے ہیں. ایسا ہی میں ہی تھا. جب میرے پاس پیسہ تھا, گاڑیاں تھیں, میں اپنے بچوں کا ناران کا غان لے کر گیا ہوں. میں اپنے بچوں کو نتھیا گلی گھمایا ہے میں اپنے بچوں کو کالام, بحرین, ماڈرن جھیل, یہ سب جگہ میں نے دکھوائی کیونکہ پیسہ تھا, گاڑی تھی, یہ ساری چیزیں پیسے سے کی ہے. اب جب کہ وہ زندگی واقعی بہت مزیدار تھی. ایمرٹ جہاز میں جانا, ایمرٹ جہازوں میں گھومنا اور گاڑیوں میں گھومنا, وہ ایک مزیدار زندگی تھی. لیکن جب سے وہ زندگی میری ختم ہوئی ہے, میری یہ روڈ کی زندگی شروع ہو گئی, تو اس میں بہت پریشان ہوں. میرے بچوں کا کھانا بھی نہیں ہوتا اور میں گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا. جب پہلی تاریخ آتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں پہلی تاریخ سے کہ اللہ یہ نہ آئے, تاکہ گھر کا وہ جو کرایہ مالک مکان ہے وہ پہلی کو آ جاتا ہے. اس کے بعد بجلی کے بل ہیں, گھروں کے خرچے ہیں, ہم لوگ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے. جب پہلے جو سسٹم تھا تو میں 4-4 ہزار روپے کی نمک منڈی میں کھانے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا, جوس پلاتا تھا ان کو 1000-2000 کا. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو خرچہ ہے, جو مہنگائی ہے. لیکن اس زندگی کے حوالے سے یہ جو زندگی جا رہی ہے یہ میری ایسی ہے کہ بس میں خالی زندہ ہوں, بقایا کوئی خواہش نہیں ہے دل میں, نہ وہ پوری ہو سکتی ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ موجودہ جو آپ کی کنڈیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس میں کافی زیادہ مطلب آپ کے پاس جو ذرائع تھے آمدن کے وہ اب اس طرح نہیں رہے, اور آپ کا کوئی دوست
جس پہ آپ کو اعتبار تھا اس نے بھی آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کے لاکھوں درہم جو ہے وہ اس نے جو ہے دھوکے سے آپ سے لے لیے. آپ کو کبھی یہ نہیں آتا کہ آپ نے اچھے طریقے سے پلان نہیں کیا اور مطلب کچھ اس طرح کا آپ اپنے اوپر کوئی الزام دیتے ہیں؟ جی میں دیتا ہوں اپنے اوپر الزام، لیکن ایسا ہے نا کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے کام کا استاذ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے اگر تعلیم نہیں کی ہے نا تو ہم نے اپنے فن کی تعلیم کی ہے. ٹھیک ہے. تو غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی خواہشیں نہیں ہوتی، انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو لوگوں کی فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، لوگوں کے جہاز گر جاتے ہیں، لوگوں کے اور بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو یاد کر کے اپنی اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا بس یہ اللہ کی مرضی تھی. اور وہ کہتے ہیں نا صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے. ہاں جی، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. تو میرا تجربہ نہیں تھا بزنس کے اندر. اچھا. اور میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں کسی پہ اعتبار کر لیتا. مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ پہ ایک شعر بھیجا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے جا کر ان سے یہ کہا کہ بھئی مجھے سر نظر نہیں آتا. تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ کسی پہ اندھا اعتبار کریں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا کہ آپ کو دور دور تک نظر آ جائے گا. تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں نے کسی ایک دوست پہ اعتبار کیا، اس نے میری ایسی آنکھیں کھولی کہ واللہ ابھی تک بند ہی نہیں ہو رہی اور وہ رستہ صحیح نہیں ہو رہا، سیدھا نہیں ہو رہا. اچھا بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی آپ جب دھوکہ کھاتے ہیں یا آپ کے ساتھ ایسی تلخ تجربات سے آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ بہت یہ ہے کہ اپنے جو ساتھ جو پارٹنر کا جو بزنس ہوتا ہے نا اس پہ کبھی بھی اعتبار نہ کریں. بالکل. یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب آئے، باہر کے ملک کب گئے تھے، اس کا وہ جو سفر آپ کا شروع ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سر میں لاہور میں ایک دفعہ ایک محفل میں گا رہا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک بندے نے سنا تو اس نے مجھے کہا یار میرے ہوٹلز ہیں لنڈن میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، تو آپ میرے ہوٹل میں، انہوں نے مجھے آفر کی. تو یہ 2002 کی بات ہے. تو میں 2002 میں فرسٹ ٹائم میں دبئی ویسٹ ہوٹل میں مجھے جاب ملی اور میں وہاں پہ ایز اے سنگر گیا. اس کے بعد میرے والد صاحب ہارٹ کے پیشنٹ تھے. میں نے ان سے پوچھا، حالانکہ میں تو لائک سنگر تھا، وہ لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے، لیکن میں نے اپنے والد سے پوچھا. اس نے کہا بیٹا آپ میرے بڑے بیٹے ہو، میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، آپ آ جاؤ. تو پھر میں آ گیا، والد صاحب کے ساتھ سال ڈیڑھ سال گزارا. تو پھر 2004 میں میرے والد نے مجھے پھر اجازت دی کہ آپ جاؤ. تو پھر میں 2004 میں ایک شہزادی پٹھانی نام کی ایک عورت ہے، اس کا وہاں پہ ہوٹل تھا اجمان میں، ہولیڈے بیچ کلب. تو میں نے وہاں پہ پھر شروع کیا. تو اسی دوران میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں واپس آ گیا. پھر 2005 میں ابو ظبی فرسٹ ٹائم گیا. وہاں پہ حسن شاہ صاحب تھے، بڑے اچھے ہمارے پروموٹر تھے حسن شاہ صاحب، اور اشفاق جو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو ان کے ساتھ جب سے میں اٹیچ ہوں تو پھر میں کسی اور کے ساتھ نہیں گیا. پھر 2005 سے لے کر میں 2013 میں واپس آیا. 13 میں میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا 2013 میں. تو بس پھر میں ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا. اور حالانکہ میرے جو آرگنائزر تھے جن کے میں نے ابھی آپ کو نام بتایا، یہ بہت ہی اچھے انسان تھے، درد دل رکھنے والے تھے اور بڑے اچھے لوگ، اچھے پیسے دینے والے، عزت کرنے والے. تو ان لوگوں کے ساتھ اتنا ٹائم میرا اچھا گزر گیا. اور ابھی 2013 میں جب نقصان ہوا ہے تو اس کے بعد جب میں گھر آیا تو میں ہارٹ کا پیشنٹ تھا، گھر اپنا نہیں تھا، گاڑیاں بک چکی تھی، سارا سسٹم جو تھا نا وہ پلاٹ بھی بک چکے تھے. ہاں پلاٹ بھی بک چکے، مثلا کچھ بھی نہیں رہا. پھر میں جب بیمار ہو کر آیا تو میرے جو اپنے بھائی تھے یا میرے سالے تھے یا میرے جو بھی رشتہ دار تھے، ان سے میں پیسے لے کر کھاتا رہا مثلا. کیونکہ میرا تو یہ کام مزدوری میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی تھی، اور میں تو ایمریٹس میں گھومنے والا بندہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مزدوری کیسی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے کا مقروض ہوں ابھی بھی اپنے رشتہ داروں کا. تو اس کے بعد میرا ایک سالہ ہے، اس نے مجھے کہا یار تم ابھی اگر ویسے نہیں رہے ہو تو اس سے تو بچے تمہارے بھوکے رہیں گے، تو تم کیا کرو گے. تو اس نے پھر مجھے یہ مشورہ دیا. میں یہ یلو کپڑے جو ہیں یہ آسانی سے 200-300 روپے درجن مجھے مل جاتے ہیں، اور یہ جب میں بیچتا ہوں تو مجھے 200 روپے اس میں فی درجن کے پیچھے. تو 2 درجن بک جاتے ہیں. پورے دن میں 2 درجن بکتے بھی نہیں ہیں، 400-500 روپے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. اس میں آپ خود سوچیں اس مہنگائی میں ہم 6 افراد ہیں گھر کے اندر، تو وہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور بس آپ سے میں بیان نہیں کر سکتا. اور یقین کریں میں نے وہ زندگی گزاری ہے کہ میں
100 के नोट तो टिप्स देता होता था वेटरों को, 1000 के नोट जो मुस्तहिक बुजुर्ग जो मुझे मिलते थे, क्योंकि मेरी अपनी जेब में लाखों रुपए पड़े होते थे तो 1000 रुपये की कोई अहमियत नहीं होती थी, 500 की कोई अहमियत नहीं होती थी। तो वो जो मैंने पैसे दिए, उन पैसों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं आज तक ज़िंदा हूँ। पैसा वाकई आने जानी चीज़ है, लेकिन मेरी यही अपील है पाकिस्तान के जो सुनने वाले हैं कि मेरी थोड़ी सी हेल्प की जाए। मैं सिंगर हूँ, ड्राइविंग जानता हूँ, टेलरिंग का काम जानता हूँ, लेकिन बस यहाँ पे मुस्तहिक लोग को पहचानते नहीं है, जो फ्रॉड करने वाला होता है ना। एक मुझे शेर याद आ गया है मेरे उस्ताद का, बिल्कुल, कि वो कह रहे थे, उस्ताद जी ने कहा कि बेटा शेर सुने आपके, मेहनती को कमी, मेहनती को कमी और बेईमान को ज़हीन कहते हैं। यानी हमारे यहाँ जो मेहनत कर रहा होता है, जो हल बा रहा होता है, जो ज़मीनें जो पानी दे रहा है, उसको हम कहते हैं यार ये साडा कमी है भाई, ये हमारा काम करने वाला है, हम उसको मेहनती नहीं कहते। बिल्कुल। तो मेहनती को कमी कहते हैं कि मेहनती को कमी और बेईमान को ज़हीन कहते हैं। जो बंदा बेईमानी कर रहा ना, उसको हम कहते हैं यार लड़का बड़ा होशियार है यार, बड़ा ज़हन वाला है। तो मेहनती को कमी और बेईमान को ज़हीन कहते हैं। क्या करें ये जालिम ज़माने वाले, बेहया को हसीन कहते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, इसी तरह ही होता है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप चाहते हैं कि मतलब आपका जो फ़न है, आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है गाने का, उसको पॉलिश करने के लिए उसमें मज़ीद निखार लाया जाए, क्योंकि अभी तो आपको काफ़ी वक्त हो गया कि आप अपनी वो करते हैं। देखिए सर, जो जिसने सीखा पढ़ा होता है ना, उसको वक्त की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे मेरा तो तजुर्बा इतना है। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पाकिस्तानी जो भी मुख्तलिफ इदारे हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी मसलन है, इस फन से वाबस्ता लोग, इनको चाहिए कि ये मेरी सपोर्ट करें और मुझे इसका मौका दें, ताकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं और अपने आप को भी मैं दोबारा सही कर सकूं। अभी मुझे तो नहीं पता कि अभी आप इस वक्त तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि गाने के लिए भी इंसान का मूड होता है, जहनी तौर पे भी तैयारी होती है। कुछ गुनगुनाना चाहें, कोई ऐसी गज़ल खूबसूरत सी? आपने बहुत अच्छी बात की है कि वाकई गाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गाना जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसके लिए वाकई तैयारी करनी पड़ती है, रिहर्सल करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, बकाया आगे मेरे सुनने वाले भी इस चीज़ का फैसला कर देंगे कि भाई मैं वाकई गा सकता हूँ या नहीं गा सकता। किसकी कुछ बताएंगे कि जो आप हमें सुनाने जा रहे हैं, किसकी गज़ल है? अभी आपको एक मेहंदी हसन साहब की 1-2 लाइनें सुनाता हूँ। ठीक है, और ज़रूर मेरे सुनने वालों को भी मैं कहता हूँ कि इसे सुने आप। अगर मैं इस लायक हूँ तो मुझे काम दें, और मैं अगर इस लायक नहीं हूँ तो मुझे ना देगा। ठीक। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आपने गालिबन अहमद फराज की गज़ल में से गाया है, ये बहुत मशहूर उनकी गज़ल है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पंदारे मोहब्बत का बरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। वाह वाह वाह। पहले से मरासम न सही, फिर भी कभी तू रस्म और राह दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। मैं ये लेना आपको फिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। किस किस को बताएंगे जुदाई का
سبب ہم کسی کسی کو بتائیں گے، جدائی کا سبب ہم. تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی. واہ زبردست، بہت خوبصورت. اچھا ابھی بھی مطلب اتنا عرصہ گزر گیا، آپ مطلب جو آپ پہ حالات گزرے اس کے باوجود بھی آپ اس فن سے وابستہ ہیں اور اپنے مطلب بہت خوبصورت آپ گا رہے ہیں. معزز سامعین، ساون علی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ان سے ہم ان کی جو زندگی کی عروج و زوال کی داستان ہے وہ بھی سنتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ان سے ان کے فن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اس دوران ہم آپ کو ایک بریک کی طرف لیے چلتے ہیں. اس دوران ہم آپ کو ایک خوبصورت کلام سناتے ہیں. دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا. آپ کے پیار کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ ہنسی باتیاں یہ سما پیار کا، ہم نے تو چھپایا افسانہ بن گیا.
اچھا ساون صاحب، بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل کا رجحان جو ہے وہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، جی جی، اور لوگ جو ہیں مست گانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو کوئی مست سا گاتے ہیں آپ؟ تو میں ٹھیک ہے سر، میں ایک نصرت فتح علی خان صاحب جو ہمارے بڑے اچھے سنگر ہیں، ان کا ایک سانگ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مست پہ، ٹھیک ہے سر؟ مست بتائیں، کیونکہ آج کل تو سارا مست ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ مست نظروں سے اللہ بچائے، ماہ جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماہ جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماہ جمالوں سے اللہ بچائے، ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن، ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن، ان کی چالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماہ جمالوں سے اللہ بچائے، ان کی معصومیت پر نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، ان کی معصومیت پر نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا، لوٹ لیتے ہیں یہ مسکرا کر، لوٹ لیتے ہیں یہ مسکرا کر، ان کی چالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، ماہ جمالوں سے اللہ بچائے۔ زبردست، بہت ہی خوبصورت ساون صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گئے، اور اللہ کرے کہ آپ کو مزید کام ملے اور آپ اس اپنے فن میں واپس آ جائیں، اور جو بھی ہمارے سننے والے سامعین ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی فن کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس فن سے جس کے ساون صاحب جس کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا جس کو چھوڑ کے تو نہیں آئے مگر کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا دور ہو گئے ہوں اپنے حالات اور واقعات کی وجہ سے، تو اگر کسی کو بھی اس طرح کا ہو تو ہم چاہیں گے کہ اس کے فن کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اس کے فن کو مزید آگے پروموٹ کیا جائے۔ لیکن میں اگر میں سچ پوچھے نا آپ، تو میں تھوڑا سا مایوس نہیں، زیادہ مایوس ہو گیا ہوں پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ فنکار کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ فنکار کو اگر پروموٹ ہوتے تو مجھ سے اچھے سنگر جو ہیں وہ بیچارے بہت پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور ایسے ہی وہ لوگ مر گئے، ان کو ڈاکٹروں کی فیسلٹی نہیں ملی، ان کو مثلاً ان کو پلیٹ فارم نہیں ملا۔ اگر ہمارے اسٹیج کے کئی فنکار ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، جو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ ان کا بھی دھیان نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں کوئی نہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ فنکاروں کے لیے، تو میں تقریباً 50% جو ہے نا میں مایوس ہو چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تھوڑا سا، اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی انصاف باقی ہے، اگر کسی کو کوئی اگر اللہ کو سوچ کر اگر میرے لیے کچھ کرتا ہے تو میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بنیادی طور پہ جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ شاید اس میں تفصیل سے نہ بتا سکے کہ آپ کس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا تھوڑا سا اگر مزید بتانا چاہیں تو۔ سر میرے جو دادا پردادا تھے وہ راجستھان کے تھے، انڈیا پاکستان بننے سے پہلے ہم لوگ راجستھانی ہیں، لیکن جب یہ بٹوارہ ہو گیا تو 1947 میں ہم لوگ پاکستان کی طرف آ گئے۔ بالکل۔ تو میری پیدائش جو ہے وہ فیصل آباد کی ہے، اور مجھے تقریباً 40 سال سے ہم لوگ پشاور میں رہائش پذیر ہیں۔ ٹھیک۔ اور میرے کچھ خاندان والے لاہور میں ہیں، میرے چچا تائے سارے، ہم لوگ صرف پشاور میں ہیں، اور ہمارا ویسے یہ کیا کہتے ہیں سارا سسٹم جو ہے راجستھان کا ہے۔ ہمارے جو پڑوسی ممالک میں جتنے بھی موسیقار ہیں، سنگر ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں پہ مزے کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ اور میں ریکویسٹ پھر کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے اور اپنے یہ جو ڈائریکٹر پروڈیوسر جو ہیں پاکستان کے،
کہ یہ اگر سنتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، اگر میں اس لائق ہوں تو مجھے کام دیا جائے، اگر نہیں ہوں تو میں زبردستی نہیں آپ لوگوں سے وہ کہوں گا. لیکن مجھے 25 سال کا میرا تجربہ ہے، میں ہر قسم کا گانا، غزل، گیت گا سکتا ہوں. اچھا، اس فن میں آپ آئے کس طرح؟ اس فن میں اس طرح آیا کہ میرے والد صاحب خود سنگر تھے، ہم لوگ خاندانی یہی کام مثلا ہے. تو میرے والد صاحب سنگر تھے، میں سنگر ہوں، میرا بیٹا سنگر ہے، ہم لوگ فنکار ہیں، فنکاروں کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، راجستھان سے. تو بس میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا اور اپنے ایک انکل ہیں ان سے سیکھا میں نے، میرے چچا ہیں وہ ارشاد علی ان کا نام ہے. تو بس ہماری تو یہ تعلیم بچپن سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈگری نہیں لیتے، پڑھائی نہیں کرتے، ہم اپنے اس فن کی پڑھائی کرتے ہیں. تو اس کے حساب سے تو ہم لوگوں نے یہ کام سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہی اسی کام میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کا بھی نام روشن کرنا چاہتا ہوں کہ چلے یہ ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا، آپ نے اتنا کام کیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ باہر کے ملک بھی رہے، دبئی میں، تو اس وقت آپ کو اس طرح کا کوئی خیال نہیں آیا کہ اس فن کے حوالے سے یا اپنی ذاتی پہچان کے حوالے سے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے فنکار جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو ایسے مواقع ملتے ہیں، تو آپ ادھر ہی ہو کر رہ گئے، تو اس سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ فن کو ادھر اصل میں وقت ضائع کیا؟ تھا، آپ نے اچھی بات کی، اچھا سوال کیا. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب انسان کو کوئی کام یا بزنس یا کوئی جاب کرتا ہے، اس کو اگر اس کی ساری چیزیں مل رہی ہوں تو وہ ذرا زیادہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار چلو میرا کام ہو رہا ہے، جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل رہا ہے، تو پھر میں کیوں کروں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیز تو میں نے سیکھی ہوئی تھی، کام تو میں نے کیا ہوا تھا، تو بس پھر وہاں پہ تو مجھے ضرورت نہیں ہوئی. لیکن ابھی اس چیز کی وہ چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اس چیز کو آگے لے کر چلوں یا میرے فن کو، تو اس کے لیے میں یہاں سے. ٹھیک. اچھا ساون صاحب، آپ سے جو میری گفتگو ہو رہی تو آپ بتا رہے تھے کہ نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی آپ نے گایا ہے اور شاید آپ اس کو پسند بھی کرتے تھے، تو میں چاہوں گا کہ ان کا بھی کوئی آپ کلام ہمیں سنانا چاہیں جو انہوں نے گایا ہے، ان کا کوئی گیت، کوئی قوالی، کچھ بھی. دیکھیں نصرت صاحب تو ایک ایسے فنکار تھے، اللہ ان کو جنت بخشے، وہ ان کا پوری دنیا میں نام ہے. بالکل. اور ہمارا فخر ہے وہ. بالکل بالکل نصرت صاحب جی. بالکل. اور میں ان کی ایک چیز پیش کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں. بالکل، ضرور ضرور. دم مست کلندر مست مست، دم مست کلندر مست، دم مست کلندر مست مست، دم مست کلندر مست. ایک ورد ہے دم دم علی علی، کو ورد ہے دم دم علی علی. سخی لال کلندر مست مست، لجپال کلندر مست مست، دم مست کلندر مست مست، دم مست کلندر مست. آساں ہے بتیریاں پیرا ہون دور، ہنیریاں پیرا. آساں ہے بتیریاں پیرا ہون دور، ہنیریاں پیرا. ایک ورد ہے دم دم علی علی، کو ورد ہے دم دم علی علی. سخی لال کلندر مست مست، لجپال کلندر مست مست، دم مست کلندر مست مست، دم مست کلندر مست. بہت خوب، بہت زبردست، بہت خوبصورت آپ نے گایا ہے. اچھا یہ بتائیں ساون صاحب کہ آپ مختلف فنکشنز میں جاتے تھے، مختلف لوگوں کے ساتھ آپ پرفارم کرتے تھے، مختلف ایونٹس میں آپ جاتے تھے، تو کوئی ایسے قابل ذکر ایونٹس جس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں جہاں آپ نے گایا ہو؟ سر قابل ذکر ایونٹ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت تھی، تو اس میں ایک نجی ہوٹل میں ایک فنکشن تھا، تو وہاں پہ جب مجھے بلایا گیا تو وہاں پہ میں نے پرفارم بے نظیر صاحبہ کے سامنے پرفارم کیا. میں نے یہ تقریباً 92-93 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر جب مشرف صاحب کی جب حکومت آئی تو اس میں بھی میں نے ان کے سامنے پرفارم کیا. ان کو میں نے مہندی حسن صاحب کی غزل سنائی. تو وہ یہ میرے قابل ذکر ایونٹ ہیں. اور
اور چھوٹے موٹے تو میں ویسے کرتا ہی رہتا تھا، لیکن یہ میرے مثلا یادگار ایونٹوں میں سے ہے۔ آپ نے مشرف صاحب کے سامنے گایا تھا؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، مہدی حسن صاحب کی کون جی، سی غزل؟ مہدی حسن صاحب کی میں نے غزل سنائی تھی ان کو، انہوں نے لکھ کر بھیجا تھا ایک بندے کے ہاتھ، تو وہ فرمائش کی تھی؟ جی فرمائش کی تھی انہوں نے، تو وہ رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے۔ اچھا اچھا، احمد فراز صاحب کی جو غزل؟ جی، تو وہ میں نے ان کو سنائی، وہ بڑے خوش ہوئے اور بڑا مزہ آیا ان کو۔ ٹھیک، عزیز سامعین، ساون صاحب کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، ان سے ہم ان کے عروج و زوال کی داستان بھی سنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے فن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، وہ فن جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زندہ رہے، آگے بڑھتا رہے، پروان چڑھتا رہے، اور ان کے بچے بھی اس فیلڈ میں آ کر اپنا نام پیدا کریں۔ کیا ہے جو پیار کو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو۔ کیا ہے جو پیار کو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو۔ دیکھو یہ فضائیں، یہ رت یہ نظارے، چھوٹی سی یہ وادی بھی کتنی ہنسی ہے۔ کیسے جانے دوں میں تمہیں آ جانے والے، میرا دل میرے ہی بس میں نہیں ہے۔ آئے گا نہ لوٹ کے سما یہ سہانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو۔ تم کو پتا ہے تمہارے اس پیار میں خود کو مٹایا تو میں نے تمہیں پایا، اپنے ہی سائے سے چھپ کے ہمیشہ میں نے تمہیں نغمہ وفا کا سنایا۔ تم ہوئے دور تو ہنستا زمانہ، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو۔ ابھی تک میں نے تو اپنے غموں سے پردہ وفا کا اٹھایا بھی نہیں ہے۔ سن کے جسے تم کا حق سچ تھا، میں نے وہ خزانہ سنایا بھی نہیں ہے۔ کہاں چلے چھوڑ کے ادھورا فسانہ، رکھ لیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، ہائے ہائے قبول کر لو۔ کیا ہے جو پیار کو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو، قبول کر لو۔ عزیز سامعین، آپ کو پروگرام میں واپس خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام ساون صاحب کے ساتھ ہے، جو 25 سال سے موسیقی کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، بہت سے گانے انہوں نے گائے ہیں۔ اچھا ساون صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو مختلف سنگرز جو گانے گا چکے ہیں، آپ نے اکثر ان کے گانے بھی گائے ہیں، جو بہت زیادہ مشہور غزلیں ان کی ہوتی تھی، مہدی حسن ہو گئے، نصرت فتح علی خان صاحب ہو گئے، ان کے بھی آپ نے گیت گائے ہیں۔ تو کوئی اس طرح کا گیت ہے جو مطلب آپ نے خود اس کی کمپوزنگ یا خود گائے ہیں؟ سر میں تقریباً یہ 93-94 کی بات ہے، اس وقت پشاور ٹی وی سے صرف ہنکو پروگرام چلتے تھے یا پشتو پروگرام چلتے تھے، تو اس ہنکو پروگرام میں میں نے کافی سارے گانے گائے ہیں، لیکن ابھی وہ ریکارڈ میں پڑے ہوں گے وہاں پہ، میرے پاس وہ نہیں ہے۔
اس کے بعد میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا افتخار کیسر، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اس کے ساتھ میری کافی مثلا غزلیں ہیں. اس کے ساتھ مجھے یاد آیا، اس کے ساتھ میں ایک دفعہ مظفر آباد گیا تھا. مظفر آباد کے ہم اسمبلی جو ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے تھے، سرکاری فنکشن تھا، اور ہم نے مظفر آباد کے جو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے سامنے ہم نے پرفارمنس دی. تو یہ بھی میرا ایک مثلا اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات اور یادگار پروگراموں میں سے وہ بھی ایک ہے. ٹھیک. اچھا، ابھی ساون صاحب یہ بتائیں کہ پہلے کسی زمانے میں جب آپ دبئی ہوتے تھے، وہاں آپ کے پاس اپنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں، اس پہ لوگ کپڑا لگاتے تھے اور آپ کو آتے تھے، کہتے تھے کہ جی صفائی کرنی ہے، یا آپ اور لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس طرح کے. تو آج جب آپ خود چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے آگے کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں 20 روپے کا، تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، فیل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو دل پہ لے لیا جائے تو بندے کو اٹیک آ جائے اور بندہ مر جائے، اگر سیریس طریقے سے لے لیا. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا کوئی امتحان ہے یا کوئی ایسا چکر ہے. میں اپنی یہ مزدوری بھی ہنس کر کرتا ہوں، خوش ہو کر کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے. سمجھ رہے نا. لیکن فیل تو بڑا برا فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ماضی یاد آتا ہے. ماضی ایسا یاد آتا ہے کہ کہاں پہ اپنی گاڑی میں انسان بیٹھا ہو اور بچے بیٹھے ہوں، لاکھوں روپے جیب میں ہوں. وہ ایک اور ماحول تھا، اور یہ ایک علیحدہ ماحول ہے جس میں میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہوں اور بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا ساون صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کبھی کسی وقت ان کو عروج ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے فنکاروں کے حوالے سے، جو موسیقار ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، گائک ہوتے ہیں، ان کا جب عروج ہوتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں. شاید آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو اپنے لیے شاید بہتر منصوبہ بندی نہ کر سکے. اچھا نہ سر، میں تو بالکل، میری تو منصوبہ بندی اچھی تھی، لیکن میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا. میرے تو کسی دوست نے مجھے ڈس لیا، جس کی وجہ سے میں یہاں تک آ گیا. مگر آپ نے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں کیوں رکھے؟ وہ جب بکرے ہوتے ہیں نا تو پھر سارے سارے ایک ہی ٹوکری میں رکھنے پڑتے ہیں. اچھا. جب بکرے ہوتے ہیں تو بس پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹوکری کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا کیا ہو جائے گا. لیکن میسیج یہی ہے کہ یہ جو ہمارے جو فنکار ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ملک کا احساسہ ہوتے ہیں، یہ بڑے ایک احساس دل ہوتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ پھول کی مانند ہوتا ہے فنکار جو ہوتا ہے. تو اگر پھول کی وہ کیا کہتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گا. بالکل. اور یہ زیادہ چلاک بھی نہیں ہوتے اور زیادہ ان کے اندر ہوشیاری بھی نہیں ہوتی ہے. آپ مثلا اگر یہ چلاک ہوتے تو وزیر اعظم نہ ہوتے ملک کے، پھر موسیقار کیوں ہوتے ہیں، سنگر کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل. کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ بات تو ٹھیک ہے. تو بس یہی تھا کہ بس یہی میسج ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے جیسے اور بھی کئی فنکار ہیں جو یہاں پہ دھکے کھا رہے ہوں گے، جو ہمارے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ نا جو کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، اور ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کیا جائے کم ہے. ٹھیک. تو ساون صاحب، جاتے جاتے کوئی دل کی آواز اگر آپ سنانا چاہیں گا کر، تو کوئی ایسی خوبصورت غزل جو آپ کے دل کو لگتی ہو، یا جو ایسی تو بڑی آوازیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو زیادہ دل کو لگتی ہو. تو میری زندگی ہے، تو میری ہر خوشی ہے، تو ہی پیار، تو ہی چاہت، تو ہی عاشقی ہے، تو میری زندگی ہے. ہر زخم دل کا تجھے دل سے دعا دے، ہر زخم دل کا تجھے دل سے دعا دے، خوشیاں تجھے غم سارے مجھ کو خدا دے.
تو ہی میری پہلی خواہش تو ہی آخری ہے تو میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجیے گا مکر جائیے گا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا میرا ہاتھ کل تک تیرے ہاتھ میں تھا میرا دل دھڑکتا تھا دل میں تمہارے یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہے کبھی ہم نے ان کے حسد کے اتارے اگر اب ملاقات ہو جائے ہم سے بچا کے نظر کو گزر جائیے گا نا دیرے نا دیرے نا دیرے نا معزز سامعین، ایسے کئی ساون آپ کے یہاں بھی ہوں گے، مگر ساون کی اس رت کو خفا نہ ہونے دیں۔ ایسے ساون جو آپ کے لیے ایک سدا بہار رت لے کر آتا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساون آپ سے روٹ جائے۔ ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں ساون صاحب کے ساتھ ہیں۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ دوبارہ گاتے رہیں گے اور آپ کے گیت لوگ سنتے رہیں گے۔ جاتے جاتے پروگرام کا اختتام احمد فراز صاحب کے اس شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔